ایک بوڑھی عورت دودھ سے بھرا ہوا ایک گھڑا سر پر رکھ کر راستے سے گزر رہی تھی۔ اسی راستے میں ایک فقیر کی جھوپڑی تھی جس میں ایک نورانی شکل کے بزرگ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت کو اور اس کے سر پر رکھے ہوئے دودھ کے مٹکے کو دیکھ کر ان بزرگ نے اس عورت سے کہا کہ یہ دودھ میرے ہاتھ بیچ دو۔ عورت کہنے لگی کہ میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ یہ دودھ رائے راجو کو دیتی ہوں۔ اگر میں یہ دودھ اسے نہ دوں گی تو اس کے شراب سے میری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون نکلنے لگے گا۔ ان اللہ والے بزرگ نے عورت سے فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ کے فضل سے تمہارے جانور پہلے سے زیادہ دودھ دیں گے اور تم ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہو گی۔ ان مست فقیر اللہ والے کی باتیں اس عورت کے دل پر لگیں اور اس نے سارا دودھ ان کے ہاتھ بیچ دیا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کا دودھ دوا تو وہی ہوا جو اس خدا کے بندے نے بتایا تھا۔ آج جانوروں نے پہلے سے زیادہ دودھ دیا تھا اور دودھ میں اتنی برکت ہوئی تھی کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے تھے۔ یہ خبر جلد ہی پورے شہر میں پھیل گئی کہ شہر کے باہر ایک فقیر ہے، اس کو دودھ دو تو دودھ میں بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دودھ میں برکت کی خاطر لوگ اس فقیر کے پاس دودھ لے کر آنے لگے۔ وہ فقیر اپنی ضرورت کے مطابق دودھ استعمال کرتے، باقی تمام دودھ کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب یہ لوگ اپنے گھروں میں جانوروں کا دودھ دھوتے تو دودھ پہلے سے زیادہ ہوتا۔ فقیر کی اس کرامت نے رائے راجو کا دودھ بند کر دیا۔ رائے راجو شہر کا مشہور جادوگر تھا جو لوگوں سے مفت دودھ وصول کرتا تھا۔ اگر کوئی اسے دودھ نہ پہنچاتا تو وہ اپنے جادو کے زور سے ایسا وار کرتا کہ ان کے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون آتا اور بڑا نقصان ہوتا۔ اس لیے لوگ راجو رائے کو دودھ دینے کو مجبور تھے۔ راجو رائے کو جب پتہ چلا کہ لوگ اب ایک مسلم فقیر کے پاس دودھ لے کر جا رہی ہیں جو دودھ لے کر غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہے، اس سے دودھ دینے والوں کے دودھ میں بڑی برکت ہو رہی ہے اور لوگوں نے اس کے پاس آنا بند کر دیا ہے۔ راجو رائے بہت طیش میں آیا اور اپنا جادو کا زور ان جانوروں کے تھنوں پر کیا تاکہ دودھ کی جگہ تھنوں سے خون نکلے، لیکن سب بے سود، اس کے جادو کا کوئی وار کارگر نہ ہوا۔ وہ غصے میں آیا اور سوچا کہ کیوں نہ اس فقیر کو ہی اپنے جادو کے زور سے ٹھکانے لگا دوں جس نے یہ سب کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ تم نے ہمارا دودھ تو بند کر دیا، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو ہمیں دکھاؤ اور ہم سے مقابلہ کرو۔ اللہ کے وہ مست فقیر اس کی بات پر مسکرائے اور بڑی نرمی سے فرمایا کہ میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، کوئی شوبدہ باز تھوڑی ہوں جو کمال دکھاؤں۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کرشمہ ہے تو دکھاؤ۔ راجو رائے نے یہ سنا اور کہنے لگا لو میرا کرشمہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اللہ والے پھر مسکرائے اور اپنی جوتیاں اٹھا کر ہوا میں اچھال دیں۔ وہ جوتیاں ہوا میں اڑنے لگیں یہاں تک کہ راجو رائے کے سر پر پہنچ کر اس کے سر پر پڑنے لگیں، جس سے وہ بدحواس ہو کر زمین پر اتر آیا اور فقیر کے قدموں میں سر رکھ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے مسلمان کر لیجئے، میں آپ سے ہار گیا، اب آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ فقیر نے اس جادوگر رائے راجو کو مسلمان کر لیا اور اسے محبت الہی کا ایسا جام پلایا کہ وہ اپنے وقت کا ولی کامل بنا۔ اس کا نام شیخ ہندی رکھا گیا، جو تا زندگی اس فقیر کی خدمت میں رہا اور ان اللہ والے فقیر کے وصال کے بعد ان کی درگاہ کا مجاور رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کی اولاد ان بزرگ کے آستانے کی خدمت کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دوستو، آپ نے ابھی اللہ والے فقیر اور جادوگر رائے راجو کا واقعہ سنا۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ صاحب کرامت فقیر کون تھے جن کی روحانی قوت کی تاب نہ لا کر راجو رائے جیسا بڑا جادوگر چند لمحوں میں ان کے قدموں میں گر کر اسلام لے آیا؟ وہ فقیر تھے لاہور کے مشہور بزرگ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش، جن کے آستانے کو داتا دربار کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ حضرت داتا صاحب کے متعلق جاننے میں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی۔ آئیے آج کی اس نایاب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ علی حجویری حضرت داتا گنج بخش پاکستان کے مشہور شہر لاہور کی وہ صاحب کمال ہستی ہیں جن پر پورا لاہور جتنا ناز کرے اتنا کم ہے۔ آپ کا اصل نام علی بن عثمان بن علی ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور لقب گنج بخش اور داتا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عثمان تھا۔ آپ حسنی سادات ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی پیدائش 400 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں ہوئی۔ غزنی شہر کے محلے جلاب اور حجویر میں رہنے کی نسبت سے آپ جلابی اور حجویری کہلائے۔ آپ کا خاندان غزنی کے ممتاز اور عالم و فاضل گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کا پورا گھرانہ روحانیت، صوفیانہ عقائد کی بنا پر علم و عمل کا گہوارہ تھا۔ آپ کے ماموں اپنے زہد و تقوی کی بنا پر تاج الاولیاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ خاندان رسالت سے تعلق ہونے کی وجہ سے لوگ ہمیشہ آپ کے گھرانے کو احترام کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت داتا گنج بخش اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ غزنی ان دنوں علم و روحانیت کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے اہل فن اور باکمال مشائخ وہاں قیام رکھتے تھے۔ ایسے میں حضرت داتا صاحب کو علم حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہوا۔ آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام فرمایا۔ آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم فقہ، علم حدیث، تفسیر، علم منطق اور فلسفے پر عبور حاصل کیا۔ اس طرح ابتدا میں ہی آپ کو علم شریعت میں پوری طرح مہارت حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے شہر سے باہر نکل کر بھی مختلف اساتذہ سے علم ظاہری و باطنی کی تحصیل کی۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ کا نکاح کم عمری میں ہی آپ کے والدین کے سامنے ہو گیا تھا، لیکن آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد والدین کے حکم پر آپ نے دوسرا نکاح کیا، لیکن دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے تعمر نکاح نہیں کیا۔ حضرت داتا صاحب جب ظاہری علم حاصل کر چکے تو آپ کے دل میں تزکیہ نفس اور راہ طریقت پر گامزن ہونے کا شوق پیدا ہوا اور آپ مرشد طریقت کی تلاش میں سفر پر نکل گئے۔ سفر کے دوران آپ ایک دن ملک شام پہنچے۔ ملک شام میں آپ کی ملاقات شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اس وقت شیخ محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ آپ اپنے وقت کے قطب تھے۔ آپ سلسلے جنیدیہ سے وابستہ تھے۔ حضرت شیخ کی عالمانہ اور عارفانہ گفتگو سے داتا صاحب بہت متاثر ہوئے اور ان کے دستے حق پرست پر بیعت ہو کر سلسلہ جنیدیہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنے مرشد سے روحانی فیض و برکات حاصل کیے اور روحانیت و ولایت کے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر کی مشکلوں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے سخت ریاضتیں، چلے، مجاہدات اور سلوک کی راہیں طے کرنے میں جن مصائب سے دوچار ہوئے ان تمام کا ذکر آپ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف کشف المحجوب میں کیا ہے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اور اکیلے بھی بہت سے ممالک کا سفر کیا۔
آپ نے تمامی اسلامی ممالک شام، عراق، بغداد، پارس، کہستان، آذربائیجان، تبرستان، خوجستان، کرمان، خراسان، نیشاپور، طوس، سرخس، بستام، فرغانہ، فارس، دمشق، جبل الکام، ماوراء نہر، ترکستان، بخارا، سمرقند، وادی بیت الجن، بصرہ، کوفہ، مینا، رملہ اور شمالی ہند وغیرہ کی سیر کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ 40 سال تک مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی بھی نماز کی جماعت ترک نہیں کی۔ آپ ہر جمعے کو نماز کے لیے کسی قصبے میں قیام فرمایا کرتے۔ سفر کے دوران آپ بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنے پیر و مرشد کے علاوہ جن روحانی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا، ان میں حضرت ابو القاسم بن علی گرگانی، شیخ ابو العباس اشکانی، حضرت فضل اللہ بن محمد، شیخ ابو القاسم عبد الکریم الکشیری، حضرت ابو احمد مظفر، حضرت باب فرغانی، شیخ ابو عبداللہ جنیدی اور شیخ محمد زئی وغیرہ ہیں جن سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ جب آپ منازل سلوک طے کر کے شریعت و طریقت اور معرفت الہی میں کامل ہو گئے تو آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے لاہور جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم لاہور جاؤ اور وہاں علم و فضل سے توحید کی شمع روشن کرو۔ لاہور میں پہلے سے آپ کے پیر بھائی حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اس لیے آپ نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ لاہور میں حضرت شاہ زنجانی پہلے سے موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میرے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے جواب میں آپ کے مرشد نے فرمایا کہ علی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے لاہور چلے جاؤ، اس میں بحث سے کیا مطلب، بلا چوں چرا کے چلے جاؤ۔ مرشد کا حکم سنتے ہی آپ اپنے دو ساتھی حضرت ابو سعید حجویری اور حضرت حماد سرخسی کے ساتھ پیشہ ور ہوتے ہوئے پنجاب اور پھر پنجاب کے دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے لاہور پہنچے۔ آپ کے لاہور تشریف لانے کا زمانہ 431 ہجری بتایا جاتا ہے۔ جب آپ لاہور میں داخل ہو رہے تھے تو دیکھا کہ شہر کے دروازے سے ایک جنازہ باہر آ رہا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ جنازہ حضرت شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس واقعے سے حضرت داتا گنج بخش کو اپنے لاہور آنے کا مقصد معلوم ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش جب لاہور تشریف لائے تو اس وقت راجپوت اور آریائی قوموں کی اکثریت تھی۔ جگہ جگہ کفر و شرک کا بازار گرم تھا، سب طرف بت پرست اور کفر کرنے والوں کی کثرت تھی۔ اونچ نیچ، ذات کی تفریق کی وجہ سے قومیں ایک دوسرے کی دشمن تھیں۔ ظلم و تشدد، ناانصافی، جبر، غرور و تکبر کا بول بالا تھا۔ مذہب کے نام پر ہر طرح کی بے حیائی عام تھی۔ لوگوں کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھی۔ شراب، زنا، جوا اور دوسری برائیاں سماج میں پھیلی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ عورتوں کی ستی پرتھا کی رسم بھی عام تھی۔ یوں تو داتا صاحب کی آمد سے پہلے ہی لاہور میں اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے جو بزرگ یہاں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کی کاوشوں سے بہت سے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن غیر مسلم پروہتوں، جادوگروں، تانترکوں اور مشرک سادھو سنیاسیوں کی کثرت یہاں اسلام کی عام تبلیغ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ایسے ناسازگار حالت میں داتا صاحب کا لاہور تشریف لانا اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا تلوار سے جنگ لڑنے سے زیادہ دشوار اور خطرے سے بھرا کارنامہ ہے۔ آپ کے لاہور آنے کا واحد مقصد خدا کے دین کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اور یہ بارے گراں آپ جیسا صاحب کمال اور اہل دل بزرگ ہی اٹھا سکتا تھا، اور آپ نے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ آپ نے لاہور میں مستقل قیام کرنے اور وہاں تبلیغ دین کا کام شروع کرنے کے لیے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد شہر لاہور کی پہلی مسجد تھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد آپ نے یہاں درس و تدریس اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جو آپ کے پاس آتا
آپ اسے اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے، اسے دین اسلام کے عقائد سے آگاہ کرتے اور اس کی ہدایت کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرماتے۔ آپ کی روحانیت کے باعث لوگوں کو دینی اور دنیاوی فیض حاصل ہوتا، آپ کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کو شفا حاصل ہوتی۔ اس طرح آپ کے عقیدت مندوں کا حلقہ بڑھتا گیا اور کثیر تعداد میں مخلوق خدا آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام قبول کرنے لگی۔ ہزاروں جاہل آپ کے ذریعے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ راست رو، ہزاروں دیوانے صاحب عقل اور ہزاروں فاسق و گناہگار متقی و پارسا بن گئے۔ مسلمانوں کی کثرت کی باعث وہاں موجود بھاٹی دروازے کا نام بدل کر مسلمانوں نے اسے حجویری دروازہ کہنا شروع کر دیا۔ بھٹی راجپوتوں نے اس کا برا مانا اور انہوں نے اس دروازے کا نام جے سنگھ دروازہ رکھ دیا۔ حضرت داتا گنج بخش کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے دونوں قوموں کے بڑے اور معزز لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ نام بدلنے سے کچھ نہیں جب تک دلوں میں انقلاب نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ آپ لوگ جو بھی نام رکھیں گے ہمیں منظور ہوگا، اگر بھاٹی دروازہ ہی نام رہے تو کیسا رہے گا۔ راجہ جے سنگھ آپ کے فیصلے اور اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کی کہ اس کا نام حجویری دروازہ رکھنے کی اجازت عطا فرمائی جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ حجویری کی نسبت بھٹی قوم کا حق اس دروازے پر زیادہ ہے جو یہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ کے بعد ساری بھٹی قوم مسلمان ہو گئی۔ آپ کے قدم سے اہل پنجاب اور بالخصوص لاہور کو بہت سے روحانی فیوز نصیب ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے اخلاق اور گفتگو سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی زندگی اور آپ کے پرتاثیر کلام نے وہ کام کیا جو تیر و تلوار اور دیگر ہتھیار سے ممکن نہ تھا۔ لوگ جوق در جوق حلقہ بغوش اسلام ہونے لگے۔ اس خطے کی خوش نصیبی تھی کہ اسے آپ جیسے کامل بزرگ کی رہنمائی حاصل ہوئی۔ آپ کی حیات میں ہی نہ صرف لوگ آپ سے فیض اٹھاتے بلکہ آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ کے مزار مبارک پر ولی قطب ابدال اور قلندر حاضر ہو کر اپنی روحانی منازل طے کرتے رہے ہیں۔ لوگ آپ کے فیض رسانی سے متاثر ہو کر آپ کے دیوانے ہو گئے اور آپ کو گنج بخش کہنا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے جو مانگا وہ پایا۔ کہتے ہیں کہ گنج بخش کا لقب آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے دیا تھا، جو آپ کے وصال کے بعد آپ کے آستانے پر آ کر چلہ کش ہوئے تھے اور جاتے وقت فرمایا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا قصارہ پیر کامل کاملارا رہنما۔ لیکن یہ بات بھی شواہد کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ کو لوگوں نے آپ کی حیات میں ہی گنج بخش کہنا شروع کر دیا تھا۔ گنج بخش کا لقب آپ کو زیبا ہے کیونکہ آپ نے پوری زندگی ایمان و توحید، علم و عرفان کا خزانہ لوگوں میں تقسیم کیا۔ بے شمار کرامات آپ سے ظاہر ہوئیں۔ آپ کے تصرفات و کمالات کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ کی چند مشہور کرامات کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ نے لاہور میں مسجد بنائی تو مسجد بننے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ اس مسجد کی محراب کعبے کی طرف نہیں ہے بلکہ کچھ ہٹی ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کے کانوں میں بھی پہنچی۔ اس دور میں قطب نما جیسی چیزیں نہیں تھیں جن سے سیدھی اور صحیح سمت کا پتہ لگایا جاتا۔ مسجد مکمل ہونے کے بعد ایک دن آپ نے تمام لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ آج تمام لوگ ہماری مسجد میں نماز پڑھیں۔ آپ نے جماعت کی امامت کی۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، آؤ دیکھیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ لوگوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے خانہ کعبہ نظر آنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد سے کعبہ شریف تک سارے حجابات اٹھا لیے اور کعبہ شریف مسجد کے بالکل سامنے لوگوں کو نظر آ رہا تھا۔ اعتراض کرنے والے لوگ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور آپ سے معافی مانگنے لگے۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہوئی۔ ایک بار آپ شہر میں اس طرف سے نکلے جہاں بہت سے غیر مسلم رہتے تھے۔ وہاں بڑے بڑے مندر اور اس میں بت رکھے تھے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک پجاری ہاتھ میں ایک روٹی لیے ایک بت کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ اندر داخل ہوئے اور بت سے کہا کہ اللہ کے حکم سے روٹی کھاؤ۔
तो वो बुत रोटी खाने लगा। ये देखकर वहां मौजूद बहुत से बुत परस्त हैरान हो गए और सोचने लगे कि हम तो इन बुतों की पूजा करते हैं, पर हमारे ऐसा कहने से कोई बुत रोटी नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद वही पुजारी दाता गंजबख्श की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि लोग उस रोज के वाक़ये से इनकार कर रहे हैं, कोई मेरी बात को सच नहीं मान रहा है। आपने उससे फरमाया कि उन तमाम लोगों को और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को इकट्ठा करके लाओ और अल्लाह की ताकत देखो। सब लोग जमा हो गए तो आपने फिर उस बुत को हुक्म दिया कि रोटी खाओ, तो वो रोटी खाने लगा। वहां मौजूद तमाम लोग ये करामत देखकर हैरान हो गए। आपने फरमाया कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, तुम इन बेजान बुतों की परस्तिश से बाज आओ और तौबा करके अल्लाह के दीन की तरफ आओ। आपकी इस करामत से बेशुमार बुत परस्त ईमान ले आए। जब आपकी बरकत से लाहौर और उसके कुर्बो जवार में इस्लाम फैलने लगा तो वहां के हाकिम को आप पर बहुत तैश आया। उसने अपने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस फकीर से हमारे मजहब को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा इसे शहर से बाहर निकाल दो। सिपाही रात में एक दस्ते के साथ आपकी कयामगाह पहुंचे तो देखा कि आप एक झोपड़ी में बैठे इबादत में मशगूल हैं। सिपाहियों ने कहा कि हमें लाहौर के हाकिम ने भेजा है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि आपकी तबलीग से हमारे मजहब को नुकसान पहुंच रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा मजहब खत्म हो जाए। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह की वहदानियत और उसकी तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं ताकि उनकी आकिबत संवर जाए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि आपका मकसद क्या है, हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। इसी तरह बात बढ़ी और उन सिपाहियों ने आपकी झोपड़ी में आग लगानी चाहिए, लेकिन आग ना लगी। सिपाही ये देखकर सोचने लगे कि यकीनन ये कोई खुदा का फकीर है, हम इससे ज्यादती करके खुदा को नाराज क्यों करें। ये सोचकर वापस लौट गए और तमाम वाकया हाकिम को सुनाया। हाकिम सख्त गुस्से में आ गया और सिपाहियों से डांट कर कहने लगा कि हर हाल में उस फकीर को शहर से बाहर निकाल देना चाहिए था। खुदा का करना कि उसी रोज उस हाकिम के महल में आग लग गई और आग बेकाबू हो गई। लाख बुझाने के बावजूद वो नहीं बुझ रही थी। उस हाकिम के दिल में ख्याल आया कि मैंने उस फकीर की झोपड़ी में आग लगवाना चाहिए थी, उसी की ये सजा मुझे मिली है। वो भागा भागा हजरत दाता गंजबख्श की बारगाह में पहुंचा और आपके कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगने लगा। आपने उसे मुआफ़ फरमा दिया। जूं ही आपने उसे मुआफ़ किया, उसके महल की तमाम आग अपने आप बुझ गई। आखिरकार वो आपकी रूहानी ताकत से मुतासिर हुआ और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत दाता गंजबख्श ने कई किताबें तसनीफ फरमाई। आपकी तसनीफ में कशफुल महजूब, कशफुल असरार, अल रईतुल हुकूकुल्लाह, किताबुल फना व बका, असरारुल खल्क वल मोइनात, नहवुल कुलूब, किताबुल बयान ली अहलुल अयान, दीवान अली हजवेरी वगैरह शामिल हैं। कशफुल महजूब, कशफुल असरार को छोड़कर आपकी बाकी कोई तसनीफ महफूज नहीं है। कशफुल महजूब सबसे ज्यादा मशहूर हुई और ये आपकी वो वाहिद किताब है जो आम तौर पर आसानी से मिल जाती है। आपने इसे उम्र के आखिरी हिस्से में मुकम्मल किया। ये किताब इतनी जामे और मुस्तनद है कि इस्लामी तसव्वुफ पर इससे पहले और बाद में कोई किताब देखने में नहीं आई जो इस किताब के पाए को पहुंच सके। दाता साहब ने इस किताब में 28 जगह अपना नाम लिखा है। इस किताब में तसव्वुफ व मारिफत का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें आपने बयान न किया हो। इस किताब के मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आपकी इस किताब कशफुल महजूब के मुतालिक फरमाते हैं कि अगर किसी को मुर्शिद कामिल ना मिलता हो तो वो कशफुल महजूब पढ़े कि इसकी बरकत से उसे मुर्शिद कामिल मिल जाएगा। आपने शायरी भी की और पूरा एक दीवान तरतीब दिया, लेकिन एक शख्स एक दिन आपसे आपका वो दीवान मांग कर ले गया और आपके नाम की जगह अपना नाम लिख दिया और आपका सारा कलाम अपने नाम कर लिया। आपने ये वाकया कशफुल महजूब में तहरीर फरमाया है। हजरत अली हजवेरी दाता गंजबख्श अलैहिर्रहमा ने अपनी हयात ज़ाहिरी के 34 साल लाहौर में गुजारे,
جس حجرے میں آپ رہتے تھے اسی میں آپ کا وصال 465 ہجری مطابق 1173 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ ہندی، جن کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کو اسی حجرے میں جہاں آپ کا وصال ہوا تھا دفن کر دیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار مرجع خلائق ہے اور آسماں آپ کی لحد پر شبنم افشانی کر رہا ہے۔ آپ کا آستانہ پوری دنیا میں داتا دربار کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا آستانہ محمود غزنوی کے پوتے زہیر الدولہ ابراہیم نے تعمیر کرایا۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے بھی آپ کی خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی بنوائی۔ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور صوفیاء اعظام نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر آپ سے روحانی فیض حاصل کیا ہے۔ خواجہ خواجگاں عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے دربار میں حاضری دے کر وہاں چلہ کیا اور آپ کے روحانی فیض سے مستفیض ہوئے، اور واپسی پر ایک تاریخی شعر کہا جو آج بھی دربار داتا پر جلی حرفوں میں لکھا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا قصارہ پیر کامل کاملہ را رہنما۔ آپ کا وہ حجرہ جس میں آپ معتکف ہوئے تھے آج بھی موجود ہے۔ اکبر بادشاہ کے حکم سے اس حجرے پر ایک چھوٹا گنبد بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جن اکابر بزرگوں نے آپ کے مزار پر حاضری دے کر آپ سے فیض حاصل کیا، ان میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام نامی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت بابا صاحب جب داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے دربار میں حاضر ہوتے تو آپ کے ادب کا یہ عالم ہوتا کہ آپ گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے آپ کے مزار پر حاضری دیتے۔ اس سے ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی نظر میں حضرت دادا گنج بخش علیہ الرحمہ کا مقام و مرتبہ اور کیا عظمت تھی۔ اس کے علاوہ مادولال شاہ حسین لاہوری، شیخ بہلول دریائی قادری، شیخ حسن الائی سہروردی، شیخ مجدد الف ثانی جیسے اکابر اولیاء کرام نے آپ کے آستانے پر حاضری دی اور آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اولیاء کرام کے ساتھ ساتھ ہر دور کے بادشاہ، شاہان وقت، سلطان و حاکم آپ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہنوز یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ کا سالانہ عرس ہر سال صفر کے مہینے کی 19 اور 20 تاریخ کو نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ آپ کے عرس کے موقع پر پاکستان کے تمام شہروں سے حاضری دینے والے جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کے آستانے سے ظاہری و باطنی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا دربار وہ دربار ہے جہاں سے ہزاروں افراد نے اپنی جھولیاں بھری ہیں، اور اس دربار سے کسی کو مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ علامہ اقبال آپ کے متعلق فرماتے ہیں: سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔